الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بارگاہ رب العزت دے اندر ہدیہ نعت ہدیہ حمد پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سلام علیکم یا سلام علیکم یا حبیب اللہ سیدنا محمد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ یحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہن والے ہیں۔ یہ دو چیزاں دا ذکر ہے اس دے وچ۔ توبہ تابہ دے کولوں تابہ یتوبو، اس کا معنی ہے رجوع کرنا۔ تین طرح دی مخلوق ہے۔ ایک فرشتے نے جنہ دے وچ خواہشات نفسانی نہیں اور اتھے کوئی گناہ دا تصور ہی نہیں۔ ایک انسان نے کہ جنہ دے وچ خواہشات بھی پائیاں گئیاں نے، اللہ دی ذات پاک دی محبت بھی پائی گئی۔ جے محبت غالب آ جاوے تو فرشتہ تو افضل ہو جائے، اگر خواہش غالب آ جاوے تو حیوانات تو بھی بدتر ہو جاتا۔ اور تیسری قسم ہے جنہ صرف خواہشات ہی خواہشات نے، حیوان جمیں ہوتے۔ اللہ دی ذات پاک دے انبیاء علیہ السلام معصوم نے، اتھے گناہ دا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی انبیاء علیہ السلام دی عصمت دے قائل ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو انسان اپنی اس حال میں کثرت دی زندگی دے اندر مومن ہوئے تو اس دے کولوں بھی کوئی نہ کوئی ایسی غفلت ہو جاندی ہے کہ جیڑا اس دے واسطے وہ ایک وبال جان بن جاندی ہے چیز۔ تو جس وقت تو غفلت دے گھومن گھیرے چاہندا ہے نا، تو پھر اس دے دل دے اندر ایک جذبہ پیدا ہوندا ہے، اور وہ ایمان دا نور ہے۔ وہ اس نو اس گل دے اتے برانگیختہ کرتا ہے
اور وہ بندہ اپنے آپ دے وچ ایک کمی محسوس کرتا ہے کہ میں جیڑا یہ کام کیتا ہے اس دے نال میرے دل دے جیڑا نور اور چانن اور میری سوچ اور فکر جیڑی ہے اس دے اتے پردہ پہ گیا ہے۔ تو پھر سوچ سوچ کے تو وہ اپنے مالک کریم دی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے حالانکہ جس دا نافرمانی کیتی جاوے، حکم عدولی کیتی جاوے اور اس تے کولو بغاوت کیتی جاوے، اتھے کدی اس دے سامنے پیش ہونے واسطے تیار بندہ نہیں ہوندا، بار بار سوچدا ہے بھی میں پیش ہواں گا تے میرے نال تو برا سلوک کرے گا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ جیڑا میری طرف رجوع کر کے آوے نا میں انہوں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اور دوسرا فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ، اور صاف ستھرا رہن والیاں کی کردا ہے؟ دوست رکھدا ہے۔ انہاں نو بھی کی کردا ہے؟ تو صفائی اسی صرف دو طرح دی سمجھنے ہاں۔ ایک طرح دی سمجھنے ہاں کہ جسم تے گندگی لگی ہوئے، کپڑے صاف ستھرے ہون تے جسم نو صاف ستھرا رکھیا جاوے تو بندہ آندا یار بڑا صاف ستھرا بندہ ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جڑے صراط مستقیم دے اتے چلتے ہیں، جنہاں اپنے آن دی تخلیق دے مقصد نو سمجھیا ہے، جس وقت انہاں دے دل دے اتے سیاہی گناہ دی آندی ہے تو وہ اپنے دل نو اس گندگی دے وچ لتھڑیا دیکھتے ہیں تو وہ آکھتے ہیں کہ میرے واسطے ایک عذاب زندگی بن چکی۔ تو مالک کریم نے فرمایا تیرا ظاہر بھی پاک ہوئے، تیرا باطن بھی پاک ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ زبان دے نال کلمہ آکھن دا تینوں کوئی فائدہ ملے گا کہ جس وقت تیری زبان دے اتے تو کلمہ توحید ہوئے اور تیرے باطن دے اندر، تیرے دل دے اندر بت موجود ہون۔ تے زبان تے دعویٰ توحید اور دل دے اندر شرک، فرما دیں وہ تینوں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی چیز بھی تینوں نہ چاہو فائدہ نہیں دین لگی۔ تو فرمایا گیا مالک حقیقی نے فرمایا کہ اگر تیری حالت ہو چکی ہے تو ان اللہ یحب التوابین، سوچنا فوراً رجوع کر لو، فوراً ہاں حضرت سماعت فرما دیں باز آ ہر آنچ خواہی باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، کہ جو کچھ بھی ہے تو لوٹ کے آ جا، لوٹ کے آ جا، لوٹ کے آ جا۔ کافرو گبرو بت پرستی باز آ، کافرے بت پرستے اگ پوجن آنا ہے لوٹ آ، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اے میرا دربار جڑا ہے ایک نا امیدی دا دربار نہیں، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اگر 100 دفعہ وعدہ کر کے مکر گیا ہے تو تینوں علماء نہیں دیتا جانا بھی پھر ہٹ کے کیوں آ گیا ہے، ایسی دربار سمجھ۔ مولانا روم اس بادشاہ دے کریم مالک دے بادشاہی اور اس دے دربار دی گفتگو کرن لگے نے، بڑے کرنا دل دے نال سنن والی چیز ہے۔ اور اگر انسان دی زندگی غفلت دے گزر چکی ہے، جنی بھی گزر چکی ہے، وہ 30 سال گزرے نے، 20 سال گزرے نے، 50 سال گزرے نے، 60 سال گزرے نے، 80 سال گزرے نے، 100 سال گزر گیا، جو بھی ہے عارف روم فرما دینے کہ بیجن دا ایک وقت ہوتا ہے کہ اگر ویلے نال بیجیا جاوے تو ان دا جھاڑ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر میں تینوں ایک ایسی وائی دسنا کہ جن دا بھی اگر تو 2 سال رہ گئے نے تے 60 دے دل دی زمین دے اندر جناب فرما دے نے عمر دراز پیدا کر دے گا، عمر دراز پیدا کر دے گا، تینوں عمر دراز پیدا کر دے گا۔ اس اقبال
اپنی کیفیت کا ذکر کردیا فرماندے نے بئی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں از سرور عاشقانہ، کہ میرا منہ مدینہ طیبہ دی طرف ہویا اور عاشقاں دی صدا دے نال میں اس پاسے جانا پیا۔ نواخاں از سرور عاشقانہ، عشق و محبت آلیاں دا جڑا سفر ہوندا ہے نا ان دی سستی نہیں ہوندی ہے گی۔ اللہ پاک نے منافق دی نماز نو فرمایا ہے کہ جس لئے نماز لئے ٹور دیں تو سست قدمہ دے نال ٹور دیں، تے جنہاں نو محبت اور الفت ہوندی ہے انہاں دی ٹور دا، انہاں دی شوق دا، انہاں دی ذوق دا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس محبت دے نال انہاں دا جانا ہے، کس انداز دے نال انہاں دا اتھے بہنا ہے، کس انداز دے نال اتھے اٹھنا ہے۔ تو فرما دینے بھائی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں از سرور عاشقانہ، چواں مرغے کے در صحرا سرے شام، کہ میری مثال ایویں میں کہ جویں جنگل دے وچ صحرا دے وچ شام دے وقت کوئی شاید ہاں مرغے کے در صحرا سرے شام کو شاید پر بفکر آشیانہ، کہ شام دے وقت جس وقت پرندہ دانا تونا چگ لیندا ہے نا، تے جویں جویں رات پیندی جاندی ہے شام ہوندی جاندی ہے نا، تو وہ آپ دے پر کھولدا ہے کہ میں لوٹ کے اتھے جانا جتھوں آیا سا۔ بھائی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں از سرور عاشقانہ، چواں مرغے کے در صحرا سرے شام کو شاید پر بفکر آشیانہ۔ تو جندہ فرما دینے کہ آشیانہ ہوئے تو انہوں پتہ بھی ہوئے بھی میرا گھونسلہ ہے، فرما دینے دانا تو ان کا تچوگدہ ہے پر لوٹ کے اٹھی جاتا ہے۔ مولانا روم نے راجے دا معنی کیتا ہے کہ راجے لوٹ کے آنا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آکھ دینے نا، تو مولانا روم فرما دینے راجے آن باشد کے بعض آیت بشہر، لوٹ کے آن والا وہ ہوندا ہے جہاں لوٹ کے اپنے شہر جا جاوے۔ سوئے وحدت آئے دس تفریق دار، کہ زمانے دی تفریق کو بچ کے وحدت دی طرف آ جاوے۔ جتھوں شروع ہویا ہے۔ چلو خیر، دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اس نے بھی غور دے نال سنو تاکہ قدمہ دے وچ قوت پیدا ہو جاوے۔ اب جس دی طرف میں مالک کریم دی طرف جانا ہے وہ کڈا کریم تے رحیم تے فضل فرمان والا ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، نبی عبادی اعوذ باللہ شیطان نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ دس دیو میرے بندیاں نے کہ میں بہت بخشن والا، حد تو ود کے رحم کرنے والا، از حد رحم کرنے والا۔ فرمایا اعلان کر دو نبی انی، قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے فرمایا دیکھو نا جیڑا کسی دا پن ہوئے یا خیرات ہوئے یا فضل ہوئے یا اس دے اپنے کرم دے فضل دی بیکاری دی واسطے ہوئے ان دے تے کی اعتراض ہو سکتا۔ تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ خبر دے دیو، کی خبر دیو میرے بندیاں نو کہ میں بلا شبہ بہت بخشن والا، بہت رحم کرنے والا، بہت پہلی آیت کریمہ نو کاننے سنیں تو اللہ پاک نے فرمایا یحب المتطہرین یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور ایک قرآن پاک دی آیت بھی تسی اپنے دل دے اتے لکھ لگو، نبی انی عبادی رب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو مولانا روم اللہ دی ذات پاک دے پاک دربار دا نقشہ پیش کرن لگے نے کہ جس وقت تو ٹرنا ہے اس پاسے تے اس راہ عشق و محبت دے وچ ایک تینوں جگہ نظر آوے گی، وہ سارا نقشہ کھچن لگے تے جناب فرما دینے کہ جس وقت تو اتھے جاویں گا تے تو اس تھوں دے بنگتیاں نو ویکھیں گا
تو انہاں تمام دا ذکر جناب کرن لگے نے کہ بڑے غور دے نال تسی سنو گے تو پھر سمجھ آوے گی جی فرما دیں دید درگاہ ہے جو پر انعام ہا دید درگاہ انعام اہل حاجت گستریدہ دام فرما دے نے عرض کر دے نے دید درگاہ جے پر انعام ہا کہ تینوں ایک دربار نظر آوے گا جڑا نعمتاں دے نال بھریا ہوگا آل حاجت گستریدہ دام ہا ضرورت مند اتھے جال وشا کے بیٹھے ہوئے جنہوں ویکھو منگن والا ہی آئے ہوتے کوئی دنیا پہ مانگدا ہے کوئی دنیا دیا نعمتاں پہ مانگدا ہے نعمتاں دے وچوں پھر اولاد پہ مانگدا ہے پھر مال پہ مانگدا ہے عزت پہ مانگدا ہے زمین پہ مانگدا ہے کھولے کی منگی جاتا ہے تو فرما دے نے کہ تینوں ایک دربار نظر آوے گا دید درگاہ ہے جو پر انعام ہا جتھے انعام ہی انعام ہے آل حاجت گستریدہ دام ہا اور ضرورت مند اتھے جال وشا کے بیٹھے ہوئے نے دم بدم مرسو صاحب حاجتے فرما دے نے کہ لمحہ بلمحہ ہر جانب جڑے نے ضرورت مند نے ادھر ویکھو مشرق لے ویکھو شمال لے ویکھو جنوب لے ویکھو مغرب جتھے ویکھو تو انہوں سب منگتے نظر آن گے ضرورت مند نظر آن گے یافتہ در عطاؤ خلتے اس در دے کولوں اطاعت خلط انعام مانگ دے مینوں آ چاہیے جی مینوں آ چاہیے مینوں آ چاہیے مینوں آ چاہیے میرے رب کریم نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو سکی ہونا ہے نا امید نہیں ہونا یہ میں قرآن پاک دی آیتاں اس واسطے تو انہوں سنانا کہ ایک طرح جڑا ہے بھی میں فارغ ہوا گا سارے کماں تو پھر توبہ کراؤں گا تو انہا چر میں حرام ہی کھانا ہے اس تو میں نہیں ہٹنا تو ساری زندگی دے جڑے لمحات نے وہ میں دنیا دے کماں دے چی لا دینے نے اللہ لے میں ٹرنا ہی نہیں تو اللہ دی ذات پاک نے جگہ جگہ تے فرمایا کہ جڑا توبہ دا ذکر ہے رجوع دا ذکر ہے اس واسطے میں اپنے فضل دے نال کیتا ہے بھی تو آنا ہے میرے کول تو یہ سونا منہ لے کے آ جاویں گا تو پھر کی بنے گا سمجھ آئی کہ نہیں تو منہ اللہ دی ذات پاک نے اپنے کرم دی طرف کر دیا ہے ارشاد فرمایا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی اعوذ باللہ شیطان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اس قرآن پاک دی آیت کریمہ دا شان نزول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین نے آکھا کہ اسی ایمان تا لے آئیے لیکن پاپ انہیں کیتے نے تو پاپ انہیں کیتے نے کہ اسی ایمان بھی آبدہ چھڑیے تے اس تھوڑے تے ایمان بھی لے آئیے تے گناہاں دی سزا پھر سانوں ملے کی ملے سانوں گناہاں دی سزا بھی ملے تو پھر ساڈا کی بڑھے گا تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب ضمانت مانگ دے نے تیرے کو بھی ساڈا کی بننا ہے محبوب تسی انہاں نوں فرماؤ
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تسی فرماؤ کہ میرے بندیو جنہاں زیادتی کر لی اپنے نفساں دے اتے، اپنے نفساں دے اتے انہاں ظلم کر لیا، کی کیتا کہ مینوں بھلا دیتا، دنیا نو یاد رکھیا، ہیرس اور تمے نے انیا کر دیتا، اور کائنات دیاں فانی چیزاں دے نال محبت کیتی، سب تو زیادہ اولاد دے نال کیتی، انہاں بھی جواب دے دیتا، کوئی چیز جڑی سی کس نے تو پھر اس تو بعد فرمایا کہ پھر انہوں نے جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا، جب دیا رنج بتوں نے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سارے بت ٹوٹ گئے تے میں واحد ذات رہ گئی ہاں، انہاں تینوں چھڑ دیتا پہ میں نہیں تینوں چھڑنا، تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ فرماؤ اے میرے بندیو جنہاں زیادتی کیتی اپنے آپ دے اتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت دے کولو مایوس نہیں ہونا، کہ یہ میری رحمت دے کولو اللہ پاک دی رحمت دے کولو مایوس نہ ہو جو اللہ دی رحمت دے کولو۔ پیچھے سوال رہ گیا بھی کنے کھینچنے نے، ادھے چھڈنے نے، سارے چھڈنے نے، کنے پھڑے جانے نے، کنے معاف ہونے نے، مالک کریم نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیندہ سارے گناہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے اگے بخشنا سارے گناہ منو مشکل نہیں، انہا هو التواب الرحیم، بے شک کوئی بہت بخشن والا ہمیشہ رحم فرمان والا ہے۔ تو ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ بھی اس سے مضبوط تے وے کہ تو دور نہ نسیا کر، نیڑے ہون دی کوشش کر، دنیا دے خوش کرن واسطے، دنیا نو خوش کرن واسطے اور غیرہ نو خوش کرن واسطے جیڑی شاید اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ حائل ہوندی ہے نا، وہ ایک دیوار ہوندی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما دے سن کہ جیڑی خواہش تو حائل ہوئے وہی طرح بوتے، وہ اولاد دی صورت چوئے، مال دی صورت چوئے، تیری جان دی صورت چوئے، تیرے کسے دوست دی صورت چوئے، جس صورت دے وچ بھی خواہش نفسانی تینوں اللہ دی ذات پاک دے راہ تو روک لیے، سمجھ لے کہ تیرے واسطے وہ بت بن چکیا ہے کہ تو اس دی پوجا کرنا ہے، اس دی کی کرنا ہے؟ پوجا کرنا ہے۔ تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، غفور الرحیم۔ تو میں عرض پہ کردا سا بھی یہ جو توبہ دا مضمون ہے قرآن پاک دے جگہ جگہ تے اس کی طرف تلقین کیتی گئی ہے، حکم کیتا گیا، دسیا گیا ہے، حالانکہ مالک کریم دی گستاخی کرنے نافرمانی کرنے اور اپنے آپ واسطے گھاٹے دا سودا کرنے، لیکن پھر اللہ دی ذات پاک بار بار حکم فرمادا ہے، ہر صورت دے وچ ہر لحاظ دے نال فرمادا ہے کہ میری طرف رجوع کرو، میری طرف کی کرو، اور پھر اس کی کیفیت کا بھی ذکر کردا کہ میں تیرے نال آ سلوک کراں، میں تیرے نال آ سلوک کراں گا، کہ ایہو جا سلوک اور کوئی بھی نہیں کر سکتا جیڑا اللہ دی ذات پاک بندے دے نال کر سکتا۔ رومی فرماندے نے ماں نبود مو تقاضا ماں نبود، کہ نہ اسی ساں نہ کوئی ساڈا مطالبہ ہی سی، بھی ہوویے تے منگیے نہ کوئی شے، تے جیڑی آئی عدم دے وچوں ہے جے کچھ بھی نہیں سی تے انہیں کی منگنا ہے، شکل بنے، صورت بنے، روح آوے تو پھر تو ہوندا بھی آ سوال کرنا ہے اس نے، جس وقت نہ شکل سی نہ صورت سی نہ اندے وچ روح سی تو عدم دے وچوں آئے، تو فرما دے ماں نبود مو تقاضا ماں نبود، نہ اسی سا نہ کوئی ساڈا مطالبہ سی، تو لطف تو نہ گفتہ ماں میشنو، تیری کرم نوازی اور تیری رحمت نے ساڈی نہ آکھی گل نو بھی آپے سن لیا، نہ آکھی گل نو بھی آپے سن لیا۔ رومی فرما دے نے دم بدم مرسول صاحب حاجتے، لمحہ بلمحہ ہر طرف ضرورت مند سن، اس دروازے دے کولو عطا خلط انعام چاہندے سن، بہر گبرو مومنو زیبا و زشت، فرماندے نے میں اتھے ویکھیا کہ کافر بھی اتھے ہوئے، مومن بھی اتھے ہوئے، برے بھی اتھے نے تے چنگے بھی اتھے نے، ہم چو خورشید و مطر بال چوں بہشت، سورج اور بارش دی طرح بلکہ بہشت دی طرح تھا، بلکہ کافرانو ساڈے نال بھی ذوتا نوازدا ہے،
ਨਾ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਾਈ ਕਿ اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام دی ارسال رسل اللہ دی ذات پاک دی توحید سکھان واسطے تشریف لے آئے کہ تسی اللہ نو کس طرح مننا ہے، اور اپنے عمل دے نال ثابت کیتا کہ جویں اسی منیا ہے ایویں تسا مننا ہے، کہ اگر چیخا تیار ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتے کھڑے ہون، شولے ہون دے آسمان نو لگ دے پہ ہون، جبریل امین بھی آ کے اگر آکھے کہ میں تہاڈی مدد کرنا چاہنا، تو آپ نے فرمایا ضرورت تو ضرور ہے، اما علیکا فلا، لیکن تیرے نال کوئی کام نہیں، کیونکہ میرا جڑا مالک ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، مینوں ویکھدا بھی ہے، جاندا بھی ہے، سب کچھ اس دے سامنے میں۔ اس واسطے اس حالت دے وچ تیرے کولوں سوال مالک، اور اس وقت پھر یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم آ گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی گردن مبارک ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا دست مبارک ہے، باپ دے ہاتھ چ خنجر ہے، بیٹے نو فرما دے پے نے کہ آ حکم کیتا گیا ہے دا کی تے وان یا بت فل ما تمر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تانوں جو حکم کیتا گیا تسی او کرو، باقی میرا معاملہ رہے گا، تسی مینوں صبر کرنے والیاں وچ پاؤ۔ کی کرو گے؟ صبر کرنے والیاں وچ پاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے جگہ تے گئے انہوں نے ایمان دین واسطے، یعنی دوزخ تو بچان واسطے، جنت دا مالک بنان واسطے تشریف لائے گئے۔ انہاں گستاخی کیتی، حضور دی نافرمانی کیتی، انہیں بے ادبی کیتی، انہیں آپ زخمی حالت چک باغ بیٹھے تو خون مبارک جڑا نا وڈیاں دے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ پاک تیری کسے ناراضگی دا یہ ذریعہ نہ ہوئے تو مینوں اس حالت تے کوئی افسوس نہیں، اس حالت تے باقی انبیاء علیہ السلام دیا دعائیں نے قرآن پاک دے وچ کہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ انہاں دعاواں کیویں منگیاں نے انہاں نے بھی پڑھیا کرو۔ تے اے توبہ دی آیت جڑی میں پڑھنا پیا ہے کناں دے تیرے سر جو گفتاند نشستاند برخاستاند نہیں کہ کچھ گل سنی تے پھر بیٹھے تے پھر اٹھ گئے تے کرنا چو کٹ دیتی۔ یہ جڑا توبہ دا حکم دیتا گیا کسی اور نوں دیتا گیا، سانوں ہی حکم دیتا گیا، تے ساڈے واسطے یہ کرم نوازی مالک کریم نے کیتی ہے۔ جی فرمایا دید قوم در نظر آ راستہ، ایک اسی قوم نو ویکھیا کہ جڑی انہاں دے سامنے مالک دے سامنے سج کے کھڑی ہوئی سی، قوم دیگر منتظر برخاستہ، تے دوسری قوم انتظار اسی بھی موقع مینوں دے تے اسی بھی اگاؤ چلے۔ اگلی گل بڑی خوبصورت سنن والی ہے، اہل دل دے واسطے ہے، ہر آدمی دی گل نہیں۔ جناب فرماندے نے خاصا و عامہ سلیمان تاب بہت، خاص ویکھے عام ویکھے، سلیمان نبی نو ویکھیا تے کیڑی نو بھی اوتھے ویکھیا سی۔ زندہ گشتہ چو جہاز نفع سور، ہر شے جاگ پئی، جی میں کہ سور پھونکی جانی ہے نا تے ہر شے جاگ پینا ہے۔ کہ میں اس دربار جو کہ کوئی مردہ نہیں سی، سب زندہ ہی پھر دے سن، سب زندہ ہی پھر دے سن۔ فرمایا اہل صورت در جواہر تافتہ، کہ زہر والے سن جڑے وہ موتی تے لال پہ مانگ دے سن، دنیا تے دنیا دی سامان پہ مانگ دے سن۔ اہل مانا باہر مانا یافتہ، کہ جڑے اللہ دی ذات پاک دے تخلیق دے مقصد دے نال جنہاں پتہ سی وہ کہ اپنے مالک دے کولوں کی پہ مانگ دے سن، کہ اسے راز نو پہ مانگ دے سن، کہ جس واسطے پیدا کیتا ہی اس راز نو اٹھا ساڈے قلب دے اتوں تاکہ چانن ہوئے کہ اسی تینوں پہچانی ہے۔ عرفان خداوندی دا سوال پہ کر دے سن۔ اے دیکھو قرآن پاک اللہ دی ذات پاک نے واضح آیات کریمہ دے حکم دیتا ہے، لیکن اسی لوگ اس تے غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کانا یرید حرث الآخرات نزد لہ فی حرثہ، کہ جڑا طلبگار آخرت دی واہی دا اسی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی واہی نو ودا دیواں گے۔ اچھا ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرات من نصیب، اور جڑا شخص خواہشمند ہے صرف دنیا دی واہی دا تو اسی اس نو اس دا حصہ دیواں گے، لیکن دا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں ہے۔
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ کہ دل دی سوچ اور فکر جڑی ہے نا وہ صرف اسے وائی واسطے اور کوئی نہیں سوچ فکر ہے ہی کوئی نہ شکر ہے نہ اللہ دی ذات پاک دے کے عاجزی اور انکساری ہے نہ اس دی بارگاہ دے وچ جڑی انعام و اکرام کیتیاں نے انہاں دا ذکر انہاں دا کوئی چیز نہیں پتہ، صرف یہی پتہ ہے کہ اینی فلانی شے ہو گئی، اینی فلانی شے ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جہان دے وچ جڑی تو وائی پہ کرنا ہے یہ آخرت دی وائی بھی ایتھے ہی ہے، اگاں جا کے کوئی نہیں ہونی ہے گی، ایو وائی آخرت دی بن جائے گی جے تیرا خیال جڑا اللہ دی ذات پاک دے بارگاہ دے وچ قبول ہو جاوے گا، تا جے تیرے دل دے اندر اللہ دی ذات پاک دی محبت جلوہ گر ہو جاوے گی تو ایو جڑی وائی تو کرنا پیا ہے ایو تیری آخرت دی وائی بن جاوے گی۔ میں ایک عرض کرنا چاہنا تو مات کسی دے ذہن ایچے ہوئے کھوڑی چندے دی اپیل کردہ خدا مڑ بھی معاف کرے، مڑ بھی معاف کرے، مڑ بھی معاف کرے۔ ایک زمیندار دے تسی سب تو بڑی وڈی جیڑی کوتاہی ہے نا وہ اے وے کہ تسی عشر نہیں دیتے۔ ایک 100 بوری پیچھے 5 بوریاں ہوندیاں نے، تسی 30 واری سوچ دے جے تے پھر جے کوئی دیندے نے بھی تو ادھا پچھتا وہ ایویں سمجھ دینے بھی گویا اسی آپ ہی اگانے ہیں تے آپ ہی انہوں پروان چڑھانے ہیں تے آپ ہی تے اللہ دی ذات پاک فرمادا ایویں گل نہیں، اگانا بھی میں ہی ہاں تے چاڑ بھی میں ہی بنانا وا تے تیرے نصیب بھی میں ہی کرنا جے ہو جاوے تے جے نہ میں کروں ہوا تے پھر ہو اس غلطی تے کولو توبہ بھی کرنی چاہی دیئے تے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے جڑی چیز خرچ کرو دا احسان بھی نہ جتایا کرو۔ احسان تو اندے تے جتائی دا جندے تسی مالک ہوئے تو تسی تو مالک ہے ہی بندہ کسی شاید ہے نا، مالک تو خدا ہے تے پھر کس طرح مطلب بھی اس کے اوپر کرنا چاہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جس وقت انسان نو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ جڑا آخرت دی وائی چاہندا ہے اسی اس دی وائی نو ودھا دینے ہیں، اور جڑا دنیا دی وائی نو چاہندا ہے انہوں اسی اندہ حصہ دینے ہیں، لیکن آخرت چاہندا کوئی حصہ نہیں، آخرت چاہندا کوئی حصہ نہیں۔ جڑا انسان نو اللہ دی ذات پاک نے قناعت نصیب کیتی ہے، یعنی اللہ دے فیصلے تے جنہ رزق اس نو عطا کیتا گیا ہے، دن جو رزق دیتا گیا ہے اس دے اتے شکر کرتا ہے، ان دے فضل سمجھدا ہے، اس دا کرم سمجھدا ہے، اور اس دے اتے وہ گزر کرتا ہے، اللہ دی ذات پاک اس دے وچ برکت پا دیندا ہے اور ان دے دل نو ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو کئی بندے تسی ویکھو گے کہ انہاں نو کدی ٹھہراؤ نہیں آیا، ہمیشہ شکوائی کرتے نظر آن گے، اور اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے تو میں تھوڑی نعمتاں نو ودا دیواں گا۔ دیکھو جیڑا اپنے تو تکڑا ہوئے اندر لڑ سکتا بندہ نہیں نہ لڑ سکتا، یہ جیڑا وہم ہے بھی میں سارا کچھ کرنا پیا تو میں ہوندا پیا، نہیں، تیرا نصیب ہے جیڑا تیرے مالک نے لکھیا تے تیرے کولوں پہنچدا پیا۔ اس واسطے جن نے اپنے مالک اللہ منہ موڑیا اخیر پھر اس دے واسطے وہ دنیا جڑی وبال بن گئی۔ کی بن گئی؟ اے تسی جیلہ بندے ویکھدے جے نا جڑے وڈے سیاستدان نے، مولانا روم فرما دے نے کہ جڑا تخت ہے یہ تخت نہیں، یہ تختہ ہے، موت دا تختہ ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں ہوندی۔ لیکن وہ درویش جڑا کسی مسجد دے گوشے چ بیٹھا ہویا ہے، کونے چ بیٹھا ہویا ہے، وہ مطمئن بیٹھا ہویا ہے، کونوں اللہ دی ذات پاک نے اپنا ذکر نصیب کیتا ہے، اپنا نا نصیب کیتا ہے، اور اتھے وہ کی بیٹھا ہے؟ وہ پرسکون بیٹھا ہے۔ کی بیٹھا ہے؟ پرسکون بیٹھا ہے۔
اس نو اللہ دی ذات پاک نے کنات دی دولت نال بھی نوازیا ہے، اور اس دے دل نو جڑا سکون آندا ہے نا ذکر دے نالوں بھی، اسی واسطے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تیرے دل دا علاج سوا میری یاد تو ہو رہا ہے ہی کوئی نہ۔ علامہ صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے، اس سے مضمون سمجھا، اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے، کہ اگر تو یہ چاہنا ہے کہ میں اس جہان دے وچ خوش رواں تے مینوں کدی بھی تکلیف تے خزا نہ آوے، تو فرما دے نے پھر جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے، اپنے دل نو پھر دنیا دی محبت وچوں فارغ کر لے، تو ہمیشہ خوش رہے گا۔ اللہ دی محبت دے نال اس نو لبریز ہو جاوے، اللہ دا نور اس دے وچ آ جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک نگاہ کرم دے نال تیرے دل نو سکون آ جاوے، تو اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، تجھے زینت داماں کو آئینہ رو کر لے۔ فرماندے نے کہ تیری زندگی دا عروج یہ ہے کہ کوئی صاحب حال تینوں اپنے دامن دے نال وابستہ کر لوے گا، پھر تو پر سکون رہیں گا، کدی بھی خزا نہیں آوے گی۔ جیویں انبیاء علیہ السلام دی پاک جماعت اللہ دی ذات پاک دے آزمائش دے پر سکون رہن نا، اسی طرح پھر مومن دا قلب بھی جڑا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے مثال دیتی سمجھان واسطے نہیں، یہ حقیقت حال ہے، اسی ویکھنے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ قرآن پاک پڑھیا کرو تو دے معنی تے بھی توجہ دیتا کرو، تاکہ تانوں سمجھ آوے بھی یہ دنیا دی جڑے سی کام کردے پھرنے آئے کندے حکم دے نال ہوندے پینے تے کیویں سرے پہ چڑھ دے نے۔ سائنس نے بڑی ترقی کیتی، میں آکھو بندے بڑی ترقی کیتی، سائنس بندے دے وچوں کڈی اللہ نے۔ سائنس کتھوں نکلی ہے؟ بندے وچوں نکلی کسی اور وچوں۔ اچھا تے بندے نے جڑا علم اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، فضیلت بندے دی ہے یا سائنس دی ہے؟ تے جن نے انہوں علم عطا کیتا ہے ان دی فضیلت ہے یا کسی اور دی فضیلت؟ اس واسطے جس وقت بھی کوئی چیز یہو جی ویکھو ہمیر العقول تے اللہ دی ذات پاک دی حمد کیتا کرو کہ میرے مالک کریم فا کمال ہے تیری ذات دا، کہ انسان دے وچوں تو آ کچھ پیدا فرمایا، اس نے علم دیتا ہے اور اس نے انسانیت دی خدمت واسطے آ خدمت کر دیتی ہے۔ سمجھ آ دے پئی جی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انما مثل الحیات دنیا، کہ دنیا دی زندگی دے عروج و زوال دی مثال ایویں میں کہ جویں بارش دا پانی ہے، جویں کہ بارش دا اور وہ زمین دے اتے ڈگدا ہے، زمین دے اتے ڈگدا ہے، فاختلط به نبات الارض، اور پھر اگی پانی دے ذریعے سبز زمین، سبزی زمین اگدی ہے۔ زمین کی اگدی ہے؟ سبزی اگدی ہے، پٹھے اگدے نے، پہاڑا اگدا ہے، اناج اگدا ہے، اناج اگدا ہے، مکئی اگدی ہے، کنک اگدی ہے، باجرہ اگدا ہے، جوار کیڑی شاید ہی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا اسی زمین دے وچوں سبزی اگانے ہیں مما یاکل الناس والانعام، انسان بھی کھاندے نے تے حیوان بھی کھاندے نے۔ میں اکثر آخدا رہنا کہ قرآن پاک دی حقانیت اتے کسے دلیل دی ضرورت نہیں، قرآن پاک دا خود اپنا مضمون اپنی حقانیت دے اتے دلیل ہے۔ ادھروں قرآن پاک پڑھیا کرو تو ادھروں ویکھیا کرو۔ اب میں ہوں جڑی گل پہ پڑھنا تسی ویکھی ہوئی ہے نا، اسی طرح ہے کہ اسی طرح نہیں؟ اسی طرح۔ اچھا فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اتھوں تک کہ جدو زمین اپنا پورا سنگار لے آتی ہے کہ یار چاریاں گٹھاں برابر ہو گئی نے تے زمین تے تھالی پئی وجدی فصل دے اتے تے پک گئی، بس سونا ویکھ اج پلک آڑت تے جاندی تے پیسے آندے نے تے اللہ پاک نے جس وقت وہ اپنا سنگار پورا لے آندی ہے تے خود آراستہ ہو جاندی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، یقین کردے نے اس دے مالک کہ اسی اندے تے پورا قابو پا لیا ہے۔ وہ ہون ساڈے ہتھوں کتے جانی، پک گئی بس کیے پک گئی، اسی اندے مالک ہوں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے
عطا امرنا لیلن و نہارن، اچانک ساڈا حکم آ جاتا ہے رات دے وقت یا دن دے وقت، فجعلنا حسیدن اسی کٹ کے رکھ دینے ہیں، کلم تگنا بلم سے، گویا کہ کل کوئی شاید اتنے ہے کوئی نہیں سی، ملکیت باطل ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی، ہو گئی ہے نا، بس یہ ہونا چاہیے جنہ چر وہ ملکیت نو باطل نہ کرے۔ مالک انہیں بنایا ہی بندہ بنتا ایویں نہیں بنتا ہے گا، اندر تو بغیر، تو اس واسطے ہر ویلے جڑا حقیقی مالک ہے وہ ادھے رکھنا چاہیے بھی میں مزیرہ ہوں تو مزیرت کرنا گا پیا، تے ہر ویلے اندے حکم نو اپنی نظر دے سامنے رکھو تو اسے تے عمل کیتا کرو۔ اللہ دی ذات پاک سانو توفیق عطا فرما لے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی وضاحت دے نال بیان کرنے اپنے قدرت دی نشانیاں اس قوم دے واسطے جڑے غور و فکر کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ غور و انہاں دے واسطے اسی اپنی نشانیاں بیان کرنے ہیں کہ وہ غور و فکر کرن تے سوچن تے ویکھن گے تے پہچانن گے تے پھر انہاں دا دھیان کدھر جاوے گا؟ میری ذات لے جاوے گا۔ ایک باجرے دا دانا ہے تے ان دے وچ بوٹا بھی پورا ہے تے قد بھی پورا ہے تے سٹا بھی اندے وچ تے ہے دانا ہے گنا، جیڑا اس دانے دے وچوں کنے دانے ہزاراں دانے بنا دیتا ہے، اس سے دانے دے وچ سارا کچھ ہے، دانیوں باہر کوئی چیز بھی نہیں۔ جس وقت تو دانا اپنے جوبن اتے آندا ہے تو پھر ہر شے جڑی ہے نا او دا جو اللہ پاک نے اس دے وچ جوہر پایا اس نو ظاہر کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ اقبال آخنا یہ کائنات چھپا نہیں سکتی ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارا، کہ یہ کائنات جڑی ہے اپنے دل دی گل نو لکا نہیں سکتی، کیونکہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارا ہی کہندے ذرے ذرے دے وچ ایک چیز پائی جاندی ہے، جوہر پایا جاندا، وہ آندا میں ظاہر ہو کے کھلونا، کیونکہ بنیا جو اللہ نو اللہ پاک دے عرفان واسطے تو سارا جہان بنیا، تے ان دے وچ جڑا کچھ ہے نے وہ بھی باہر کڈنا ہے نا، کیونکہ بنیا جو اس واسطے بھی تیرے انہوں ویکھیا اللہ دا عرفان حاصل ہوندا۔ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، فرماندے نے کہ کاروبار جہاں جنہیں تو وینا پیا ہے نا کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کنوں؟ نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی، فرماندے نے کہ اگر فطرت نو ویکھن دی تینوں نصیب ہوئے نا، شوق ہوئے کہ وہ تیرے دل نظر دے وچ اثر کر جاوے تو پھر کی کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں۔ نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی، تو اگر شریک شوق جڑا تیری نظر دا ساتھی بن جاوے تے پھر کاروبار جہان فضول نظر نہیں آندا، ایو ہی تینوں اپنے مالک کریم دی طرف لے جاندا ہے۔ ذرہ ذرہ منزل جانا کا نشان، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے۔ ایک پورا موضوع ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، علماء اس نو سمجھ دینے کہ غور و فکر جڑا ہے کی شے ہے، تو مولانا روم فرما دینے آ کے بے ہمت چے با ہمت شدہ، لیکن میں اس پاک دربار دے وچ یہ بھی ویکھیا کہ جڑے بندے بے ہمت نے نا، حوصلہ نہیں پیندا انہاں دا، حوصلہ بے ہمت ہو چکے نے، مایوس ہو چکے نے۔ لیکن میں وہ بھی ویکھیا سی کہ مایوساں نو بھی اتھے ان ہمت عطا کیتی جاندی ہے۔ اے قرآن پاک نے ساریاں آیتاں جنیاں میں پڑھ کے سنائیاں نے نا، یہ بے ہمتی نو ہمت چ بدلن والیاں نے، یہ اٹھ کے میں بہ رہا کیوں آ کے بے ہمت چ با ہمت شدہ، واہ کے با ہمت چ با نعمت شدہ، فرما دینے کہ پھر جیڑا با ہمت سی وہ کنا نعمت والا ہوئے گا کہ جیڑا ہار لی منگدا رہندا ہے تے تیار رہندا ہے۔ تو فرما دینے باغ میں آیت کہ اے طالب بیا، میں اس دربار دے وچ ایک ہوکا دین والا ویکھیا تو وہ یہ پیاندا سی باغ میں آمد کہ اے طالب بیا، وہ آندا سی منگن والیا آ جا، منگن والیا جود محتاج گدایا جو گدا، جی میں منگتے نو سخی دی ضرورت ہے نا، کہ سخی نو منگتے دی ضرورت ہے، منگتے نو سخی، وہ لبدا ہے بھی آ کے میرا حسن ویکھے، میرا کرم ویکھے، میرا فضل ویکھے، تو پھر اس نو اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے
تے خدا دی ذات پاک قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرماوے تے دنیا لے سارا دھیان نہ کرو، اللہ دی ذات پاک دی ذات لے ٹرا کرو، تاکہ اللہ پاک تہاڈی نعمتاں دے، تہاڈے رزق دے وچ تہاڈی ہر شے 'چ برکت عطا فرما دے گا۔ تے تسی ہن مہربانی کرنی ہے